اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے دین میں تعلیم یافتہ ہوں۔ آج میں ایک نیا ٹاپک شروع کر رہا ہوں، عہد یا میثاق قرآن میں۔ اچھا، ان دونوں لفظوں کا جو ترجمہ کیا ہے ہمارے انگلش مترجمین نے قرآن میں یا اردو مترجمین نے، انہوں نے عہد اور میثاق کا ایک ہی ترجمہ کیا ہے۔ اردو میں کیا ہے عہد، حالانکہ اللہ لفظ میثاق لکھ رہا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے عہد۔ اسی طرح انگلش کے جو ٹرانسلیٹر ہیں ڈاکٹر یوسف وغیرہ، انہوں نے بھی ایک ہی لفظ لکھا ترجمے میں، کانویننٹ، حالانکہ جب اللہ دو لفظ لکھ رہا ہے قرآن میں تو لازماً بات ہے دونوں میں فرق ہوگا۔ اچھا، میں نے عربی کی جو ڈکشنری ہے میری، اس میں نے کنسلٹ کرنے کی کوشش کی، مجھے پوری طرح سے تسلی تشفی نہیں ہوئی اس کو پڑھ کے کہ عہد میں اور میثاق میں کیا فرق ہے۔ میں جتنا سمجھ پایا ہوں اپنی محدود عقل سے کہ عہد شاید زبانی عہد، بندہ کہتا ہے جی زبانی کلامی، اور میثاق کا مطلب ہے وہ عہد جو لکھ دیا گیا ہو، جو ریٹن فارم میں ہو، جو ڈاکومنٹری ہو۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے، تو میں لفظ جہاں عہد قرآن میں آیا عہد کروں گا، جہاں میثاق آیا ہے میں وہاں میثاق لفظ بولوں گا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ 27 نمبر آیت میں فرمایا جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو میثاق کے بعد، یہاں پہ دونوں لفظ آ گئے، دوبارہ پڑھتا ہوں، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو میثاق کے بعد، یعنی جو سمجھ آ رہی ہے یہی ہے کہ عہد کیا، اس کو لکھا گیا اور میثاق کی شکل میں آ گیا، اور پھر قطع کرتے ہیں ان کو جو حکم دیا اللہ نے جوڑنے کا، بجائے اس کے کہ وہ جوڑیں اور وہ کاٹ دیتے ہیں اس کو، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ بقرہ کی 40 نمبر آیت، اے بنی اسرائیل ذکر کرو میری اس نعمت کا جو عطا کی تھی میں نے تم کو، اور پورا کرو اپنے اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا، عہد کو، اور میں پورا کروں گا وہ عہد جو میں نے تم سے کیا، اور مجھ سے ڈرو۔ اچھا، یہ ساری باتیں جیسے میں کہتا ہوں کہ ہمیں بتانے کا مقصد مسلمانوں کو کیا ہے کہ ہم انہی کے راستے پر، یہودی نصارہ کے راستے پر چل رہے ہیں اور ہم اپنے عہد پورے نہیں کر رہے اللہ سے۔ 63 نمبر آیت میں فرمایا اور جب لیا تھا ہم نے تم سے میثاق، وہی بات، ریٹن جو تختیاں تھیں، اور اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور اور کہا تھام لو اس کو، یعنی تورات اور تختیوں کو جو ہم نے تمہیں دی مضبوطی سے، اور ذکر کرو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بنو۔ اچھا، یہی آیت 93 میں رپیٹ کی گئی ہے، یہی مضمون۔ 64 نمبر آیت، یہ جز ہے، تم اس کے بعد پھر گئے، یعنی میثاق کے بعد پھر گئے، عہد کے بعد۔ 80 نمبر آیت، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ مگر صرف چند دن گنتی کے، کہو کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے چکے ہو کہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد سے، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو کہ جن کا تم علم ہی نہیں، بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ اگلی آیت 83 نمبر میں فرمایا، سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور جب لیا تھا ہم نے میثاق بنی اسرائیل سے، یہاں میثاق ہے کیا، نمبر 1 نہ بندگی کرنا مگر اللہ کی، نمبر 2 اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، نمبر 3 اور قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، نمبر 4 اور لوگوں سے اچھی بات کہنا،
ایسا نہیں۔ نمبر 6 اور نماز قائم کرنا، اور نیکسٹ اور زکوٰۃ دیتے رہنا، مگر وہ پھر گئے اس عہد سے، اس میثاق سے، ما سوائے چند کے تم میں سے، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے۔ اگلی آیت 84، اور جب لیا ہم نے میثاق کہ نہ بہانا تم آپس میں خون، اور نہ نکالنا اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ 93 نمبر آیت، اور جب لیا تھا ہم نے تم سے میثاق، جو میں نے پہلے آیت پڑھی 63، اور اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ، اور کہا کہ پکڑے رکھو جو دی ہم نے تمہیں مضبوطی سے، اور سنو میرے احکامات کو۔ بولے ہم نے سن لیا مگر نہیں مانیں گے، اور ان کے دل میں بچڑا گھر کر گیا تھا ان کے کفر کے سبب۔ کہو برے کام ہیں جن کے کرنے کا تمہارا ایمان کہتا ہے، اگر تم مومن ہو۔ 84 نمبر آیت، اور جب لیا ہم نے میثاق تم سے کہ نہ بہانا تم آپس میں خون، اور نہ نکالنا اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو۔ 100 نمبر آیت، کیا ایسا نہیں تھا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ایک گروہ نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا انہی میں سے، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ 124 نمبر، اور جب ابراہیم کو علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا کچھ کلمات سے، اور اس نے پورا کر دیا، کہا بے شک، اللہ نے کہا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں امام تمام لوگوں کا۔ کہا ابراہیم نے کہ کیا میری اولاد میں سے بھی؟ کہا نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو۔ اچھا، یہاں پہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو امام الانبیاء کا خطاب دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی ہیں وہ آپ کی اولاد میں سے تھے، تو مسلمان محبت کے جوش میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں، جو غلط ہے قرآن کی روح سے، باقی جو کہنا کہتے رہو۔ 177 نمبر، نہیں ہے یہ نیکی کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے، نمبر 1، آدمی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، نمبر 2، اور دے مال اس کی محبت میں اقربا کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور مسافروں کو، اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے والوں کو، یعنی لونڈیوں اور غلاموں کو۔ نمبر 3، اور قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ، ریپیٹیشن ہے لیکن میں پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 4، اور اپنے عہد پورے کرنے والوں کو، یہ نئی چیز ایڈ کی اللہ نے، اپنے عہد پورے کرنے والوں کو، جب عہد کریں تو ثابت قدم رہیں۔ ہم انگلش میں اس کو کمٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، کمٹمنٹ، کووننٹ لفظ استعمال کیا انہوں نے، لیکن میں کمٹمنٹ کووننٹ کہہ سکتا ہوں۔ اور اپنے عہد پورے کرنے والوں کو جب عہد کریں تو ثابت قدم رہیں، تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور جنگ میں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب آل عمران تیسری سورہ ہے، اس کے 76 نمبر آیت میں فرمایا، بلکہ جس نے اپنا عہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو بے شک اللہ اپنے متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا عہد، کمٹمنٹ کے بارے میں نیا موضوع قرآن پاک کا۔ تو ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم اللہ سے کوئی عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ چھوٹا لفظ ہے عہد کے مقابلے میں، وعدہ دے کہ اچھا جی میں آؤں گا، عہد ہے کہ میں اس پہ یہ کروں گا، عمل کروں گا، یہ تو پھر اللہ اس کو کہتا ہے میں بہت محبت کروں گا۔ لیکن ہم لوگ مسلمانوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم کتنا اللہ سے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ دیکھتے میرے چینل ڈاکٹر عبداللہ۔